السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منحوس عورت کون سی ہوتی ہے؟ یہ سوال میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کا جواب کیا ہوگا؟ ویڈیو کو روکیے اور تھوڑا سا سوچئے، کامنٹ کیجئے، پھر اس کے بعد ویڈیو کو آگے دیکھیے گا۔ کچھ لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ منحوس عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے گھر آنے سے نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ ایسی تو ہوتا ہے کہ کسی کی شادی ہو اور بیوی کے آنے کے بعد گھر میں نقصان ہو جائے، آگ لگ جائے، نقصان ہو جائے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ عورت منحوس ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہوں، اسی لیے سسرال والے، ہسبینڈ، آس پاس کے لوگ تانے دیتے ہیں ایسی عورت کو جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہوں، بیٹا نہیں ہو رہا ہو۔ بعض لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں جس کے اولاد نہ ہو، کہتے ہیں دیکھو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیسی بیوی لے کے آ گیا ہے، اس کے دیکھو اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے۔ بعض لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں جس کا ہسبینڈ مر جائے، ہے نا، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو کہ شادی ہوئی 1-2 سال کے بعد ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، تو پہلے تو بیوہ عورت کو ہی منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی اگر بیوہ عورت سے شادی کر بھی لے اور دوسرے ہسبینڈ کا بھی انتقال ہو جائے تو پھر کوئی آدمی اس عورت سے نکاح ہی نہیں کرنا چاہتا، رہے جس سے یہ شادی کرتی ہے انتقال ہو جاتا ہے، میں نہیں کروں گا اس سے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ منحوس عورت کون سی ہوتی ہے، پھر آپ چیک کر لیجئے گا اپنے گھر کی عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ بڑی فاضلہ، عالمہ، حافظہ، شاعرہ تھیں، بہت زبردست صحابیہ تھیں یہ۔ تو ان کی پہلی شادی پتہ ہے آپ کو کن سے ہوئی؟ ان کی پہلی شادی حضرت عبداللہ ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد کیا ہوا کہ جنگ طائف میں ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ انہوں نے عدت مکمل کی۔ عدت مکمل کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دن کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدت پوری کی۔ عدت پوری کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو انہوں نے عدت مکمل کی، اور پھر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ 5ویں صحابی رسول، نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، وہ بھی کربلا میں شہید ہو گئے۔ تو کتنے صحابی شہید ہو گئے؟ 5 صحابی شہید ہو گئے۔ پہلے صحابی نے نکاح کیا، وہ بھی شہید ہو گئے، دوسرے نے کیا، وہ بھی شہید ہو گئے، تیسرے نے کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح سے 5 صحابی جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو شہادت کی تمنا ہو وہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لے، انشاءاللہ شہید ہو جائے گا۔ اب میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ کیا سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے ذرا۔ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر شہید ہوئے، فوراً صحابی رسول آگے بڑھے کوئی اور ہاتھ تھام لیا بیوہ سے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو ایک کے بعد دوسرے صحابی جو ہے نا وہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرتے گئے۔ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منحوس نہیں سمجھا، کہہ رہے ان سے تو پہلے 2 آدمیوں نے شادی کی تو وہ شہید ہو گئے، میں نہیں کروں گا۔ نہ ان کے سسرال والوں نے ایسا کچھ کہا، نہ مسلمانوں میں ایسا کچھ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ کسی بھی عورت کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے۔ میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کسی عورت کے اندر کوئی نحوست ہوتی تو ایک شوہر کے شہید ہو جانے کے بعد دوسرا آدمی نکاح نہ کرتا، اور اس طرح سے 5 صحابہ نکاح کے بعد، ان سے نکاح کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ لیکن کسی نے بھی منحوس نہیں سمجھا، بلکہ پراؤڈلی اور کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس کو شہادت کی تمنا ہو وہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لے۔ اور بیوہ کو بھی منحوس نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دیکھو ایک کے بعد ایک
ہم سب سے بہترین کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کسی عورت کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسا سمجھا جاتا ہے، ایک کے یہاں شادی ہوئی، شادی کے بعد کیا ہوا، بیوی رخصت ہو کے گھر پہ آئی تو سلنڈر میں آگ لگ گئی، ارے کیسی عورت لے کے آ گیا، یہ عورت تو منحوس ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ پہلی بیٹی ہو گئی، دوسری بیٹی ہو گئی، ارے کیسی بیوی ہے تیری، دیکھ بیٹی پہ بیٹیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ارے بھائی اللہ بیٹیاں دے رہا ہے، کوئی عورت کے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے۔ اور یہ باتیں جو عورتیں بول رہی ہوتی ہیں وہ بھی خود ایک عورت ہوتی ہیں۔ عجیب حیرانی تو تب ہوتی ہے مجھے، انسان کے ہاتھ میں کسی عورت کی اولاد نہیں ہو رہی، کیسی عورت لے کے آ گیا ہے، منحوس عورت ہے، اس کے تو اولاد ہی نہیں ہو رہی، اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ تو میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کو خدا کے لیے غیر مسلموں کی طرح مت بناؤ، ایمان والے ہو، ایمان والے بن کر رہو۔ کسی بھی عورت میں کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی عورت کے اندر، کسی بھی انسان کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔